اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک کوشچن ہے اسی ریلیٹڈ جو ہم ٹاپک کنٹینیو کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتا ہے. تو وہ کوشچن جو آج ہم ڈسکس کرنے والے دیٹ از واٹ از اے پولیٹیکل پارٹی. رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا آئیڈیالوجیز آف ایچ پولیٹیکل پارٹی ان جے اینڈ کے. یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا ہوتی ہے, اور ہر جو پولیٹیکل پارٹی جے اینڈ کے میں ایگزسٹ کرتی ہے اس پہ اس کی آئیڈیالوجی پہ ایک چھوٹا سا ڈسکشن کرنا ہے, اس کو چھوٹا سا نوٹ لکھنا ہے اس پر. تو پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از پولیٹیکل پارٹی. A political party is a group of people who have the same ideology and who come closer to each other so that they can contest election and win over the majority to make the government. تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ ایک گروپ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بنا ہوا گروپ ہوتا ہے جن کی تھنکنگ ملتی جلتی ہے, جن کی آئیڈیالوجی سیم ہوتی ہے, جو کسی ملک کے بارے میں سیم طریقے سے سوچتے ہیں, اس میں ڈیولپمنٹ کس طرح کرنا ہے, اس میں جو ہے پروگریس کس طرح کرنی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کس طرح سے لوگوں کو بڑھانا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ یا باقی چیزیں, اس چیز پہ ان کی ایک یکسانیت ہوتی ہے, ایک متفق رائے ہوتی ہے. تو وہ لوگ جب ملتے ہیں تو ان کا یہ ایم ہوتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے, پھر الیکشن میں میجارٹی کے طور پر ابھر کر آئے تو پھر وہ ایک حکومت بنائے. تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی. All the members of political party agree on the some policies for the welfare of the society. جو بھی وہ پالیسی بناتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, اس پہ متفق رہتے ہیں تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں. آئیڈیالوجیز, پھر ہمارا جو ہے آئیڈیالوجیز آف پولیٹیکل پارٹیز ان جے اینڈ کے. تو جے اینڈ کے میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ایجنڈا ہے, کیا آئیڈیالوجی ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے دا کانگریس گورنمنٹ, دا کانگریس پارٹی. کانگریس پارٹی کون سی پارٹی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کانگریس جو ہے انڈیا کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو بہت زیادہ دیر تک, بہت زیادہ لمحے عرصے تک جو ہے اسی نے پورے انڈیا میں اپنی حکومتیں بناتی رہی ہے. تو ان کا کیا ماننا ہے؟ تو پہلا اصول جو ان کا ہے دیٹ از فیتھ ان ڈیموکریسی. تو the Congress is committed to democracy. Jawaharlal Nehru was the greatest democratic independent Indian has produced. تو اس کی پہلی فیتھ جو ہے کانگریس گورنمنٹ کی دیٹ از دا ڈیموکریسی, یا ڈیموکریسی, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے. اور جواہر لال نہرو جو اس کا فاؤنڈر ہے کانگریس پارٹی کا, جو اس کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے, جو اس کانگریس پارٹی کے گورنمنٹ کا سب سے پہلے کانگریس گورنمنٹ کے گورنمنٹ کا جو سب سے پہلا پرائم منسٹر تھا وہ جواہر لال نہرو تھا. اس کا بھی یہی ایک کریکٹر تھا کہ وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا تھا. تو دوسرا کیا ہے اس کا پوائنٹ؟ فیتھ ان سیکولرزم. دا کانگریس ہیز دا فل فیتھ ان سیکولرزم. It is because of its faith in secularism that it enjoys the support of the people of different minorities, popularity, the religious minorities. تو یہ سیکولرزم پہ بلیو کرتے ہیں. اٹ مینس کہ یہ سارے لوگوں کو, جتنے بھی ریلیجیس پیپل ہیں, جتنے بھی مختلف جو ہے جو ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں انڈیا میں, کاسٹ, کریڈ وغیرہ, ارسپیکٹ آف اینی کاسٹ, کریڈ, کسی کو فیور نہیں کرتے ہیں, سب کو اکول سمجھتے ہیں, سب کو برابر سمجھتے ہیں, تو کسی کو فیور نہیں کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. اور اٹ مینس کہ یہ سارے لوگوں کو ایک جھنڈ بنا کے, ایک ساتھ بنا کے چلنا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. اٹ مینس انڈیا از اے سیکولر اسٹیٹ. اٹ مینس کہ انڈیا کے اسٹیٹ کا, انڈیا کے گورنمنٹ کا, کانسٹیٹیوشن کا کوئی اپنا ریلیجن نہیں ہے, ریلیجیس بیسڈ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ. سو اٹ مینس کہ democracy, it has faith in secularism. It means it believes that all the religions and the people appear by different caste and creeds shall be given the equal opportunities in democratic country. ٹھیک ہے. فیتھ ان سوشلزم. رائٹ فرام دا 20th century the Congress had established its faith socialism. سوشلزم بھی اسی طرح, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں رائٹ ایکوالٹی دی جاتی ہے, جہاں پہ ہمیں جو ہے ایکول اپرچونیٹی ان دا پروگرس آف ایکول شیئر ان دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اکانومی, جہاں پہ اسٹیٹ کو یہ ریسپانسبلٹی لینی ہے کہ پاورٹی ریڈیوس کرے, انیکوالٹی ریڈیوس کرے, ان امپلائمنٹ گھٹائے. دیٹ از اے سوشلزم. اٹ مینس ٹھیک ہے. Faith and mixed economy. Even in spite of being a staunch socialist, Pandit Jawaharlal Nehru was obliged to introduce a mixed system of economy in India due to various compulsions. تو mixed economy means کہ دو قسم کی economies ہمارے پاس ہوتی ہے. دیٹ ایک کو ہم کہتے ہیں
कैपिटलिस्ट इकानमी, एक को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकानमी, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकानमी जो है ये प्राइवेट इकानमी होती है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों की पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सोशलिज्म हम उसको कहते हैं जहाँ पे स्टेट हर एक चीज़ को ओन करता है। लेकिन यहाँ पे जो है सोशलिज्म में, यहाँ पे मिक्सड इकानमी में जो है, यहाँ पे ये चीज़ अलाउड है कि कुछ लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चलाती है। गवर्नमेंट बिजनेस भी चलता है और प्राइवेट बिजनेस भी चलता है। तो इट मीन्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो, अगरचे वो सोशलिस्ट का एक मानने वाला था, सोशलिज्म का एक पिलर था, लेकिन उसने ये बिलीव किया था कि मिक्सड इकानमी होना ज़रूरी है। इट मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना भी ज़रूरी है, कैपिटलिज्म का होना भी ज़रूरी है। Economic liberalism. For the last 20 years, the Congress has adopted the economic liberalism. Foreign and multinational corporations are being encouraged to invest in India. तो इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। यहाँ पे जो है इकानमी जो है लिबरलाइज्ड है। यहाँ पे फॉरेन कंट्री से कोई भी शख्स आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ पे पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में भी ये बिलीव करते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द कांग्रेस इज कमिटेड टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया जो ये बिल्कुल इसी तरह है, सेक्युलरिज्म की तरह है, ये यूनिटी पे और इंटीग्रिटी पे इंडिया की बिलीव करता है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट, इट्स द मेन आइडियालजी ऑफ द कांग्रेस इन द फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट में जैसे हमने पता जैसे हमको पता है कि ये जो है दो पार्टीज बनाई गई थी आफ्टर द, जो कहते हैं इसको, किसी भी ब्लॉक को, दोनों में से एक यूएसए ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक को कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इन्होंने बिलीव किया था।